بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین تحریک انصاف میں لڑائیاں بڑھ چکی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کتا کتی والا ماحول جو ہے نا اس وقت بنا ہوا ہے۔ ناظرین جنید اکبر الگ ہو رہے ہیں، شاید یار افریدی استعفیٰ دینے کی دھمکی دے رہے ہیں، شاندانہ گلزار بھی جو ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے۔ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ عمران خان جیل میں ہے، اس کی جان کو اسٹیک کے اوپر لگا کر یہ معاملات کیا چل رہے ہیں؟ عمران خان کی جان کو کیوں خطرے میں ڈالا جا رہا ہے؟ ادھر سے فواد چودھری بھی کوئی بیان دے رہے ہیں، ادھر سے حامد خان کا بیان کہا جا رہا ہے کہ فواد چودھری واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا راستہ روکنے کے لیے حامد خان اور وہ آگے کھڑے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ حامد خان جو ہے نا وہ اس تحریک انصاف میں چوہا ہے۔ آج آپ کو تحریک انصاف کا ذائقہ اور عمران خان کا ذائقہ اور انرجی یہ آپ کو بتا کہ آخر تحریک انصاف میں لڑائیاں ایک دم کیوں بڑھ گئی ہیں؟ یہ صفائی ہو رہی ہے، کچھ سازش ہے، یا آخر کیا ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں یہ نا سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا 29 سے، اور اس کی سمجھ لیں کہ یہ جو پیریڈ ہے نا اب اس کی ریٹروگریشن کا، یہ جو آپ لوگ سن رہے تھے نا یہ سیٹرن کا سال ہے، یہ مکافات کا سال ہے، یہ جسٹس کا سال ہے، یہ جتنی بھی کہانیاں، یہ اب 29 کے بعد اور 15 اکتوبر تک ان بٹوین یہ ایک فیز ہے اس کی ریٹروگریشن کا۔ سیٹرن کی ریٹروگریشن میں ایک تو سب سے بڑا فیچر یہ آنے والا ہے کہ عدلیہ اڑا کے کیسز تیزی سے عدلیہ کیس لینے لگے گی۔ عدلیہ کا بیہیو یکسر ایسے ہوگا جیسے فاسٹ فارورڈ بٹن دبا دیا ہو، ایسے کیسز کو لے لے کے اٹھا کے ماریں گے۔ ججز میں جیسے نا انرجی آ جائے گی اور اپنی اچھی ذمہ داری نبھاتے نظر آتے ہیں۔ دوسرا جو یہ آپ پی ٹی آئی کا بتا رہے ہیں معاملات، جو یہ اسی کا شاخسانہ ہے، کیونکہ صرف پی ٹی آئی نہیں، اب یہ پی ٹی آئی تو آپ کے کیونکہ نمائندے ہیں اس لیے آپ کی ان پہ نظر ہے، کیونکہ آپ ان کو واچ کر رہے ہیں، یہ کیونکہ میڈیا میں ہیں اس لیے آپ کو ان کا پتہ چل رہا ہے ایسی حرکتوں کا۔ بیسیکلی جو آپ کو یہ اوپر ان میں نظر آ رہا ہے یہ ذہنی حالت پوری قوم کی نیچے چل رہی ہے، یہ انہی کے نمائندے ہیں، اسی پبلک کے ہی نمائندے ہیں۔ ان کی حرکتوں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ تعداد نیچے بھی اسی ذہنی کیفیت اور اسی انتشار کا شکار ہے، اور یہ بہت بڑی خطرناک بات ہوگی اگر ایک 2-2.5 کروڑ کو کٹھا کنٹرول کرنا ہو اور ایک بندہ ہو اس کو جیل سے نکالو، ان سے بات کرے، وہ سارے گھروں میں بیٹھ کے انتظار کریں، ٹائم بائے ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان کو ڈیوائیڈ کر دو اور ایک کا وہ جیسے کہتے ہیں نا ساری کاٹ دو کہ جا بھی آٹو پہ، تو ایک کا دماغ سر کاٹ دو اور ایک جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ لگا دو، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان میں سے ایک سے 50 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ لوگ ڈائریکشن لیس ہو جائے تو آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ اس ڈسٹرکٹیو برین کو جو کہ اب اس نفسیات کا شکار ہو گیا ہے کہ اس کو ہوپ ختم ہو گئی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی کو بھی نہیں چلنے دے گا۔ سسٹم کے اندر زہر ایسا ہے، اور 70 لاکھ کو ذرا ضرب تو دیں، کچھ دنوں میں آپ کو رزلٹ ملے گا اس کا۔ تو بیسیکلی یہ تحریک انصاف کو اس طرح سے اب پہلے سب کچھ تو کر چکے ہو، اب مزید ایک جھٹکا لگا کے یہ جو توڑنے پھوڑنے کا عمل ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا مسئلہ شاید اتنا نہ ہو، لیکن پاکستان کی مینجمنٹ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، لیکن اب یہ ہوگا۔ یہ جو سیٹرن کا موو ہے، جی صاحب سوال یہ کرنا ہے کہ آپ کی کیلکولیشن کیا بتا رہی ہے؟ یہ جو 2 نمبر لوگ ہیں تحریک انصاف میں وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے، یا یہ صفائی ہو رہی ہے، کلینزنگ ہو رہی ہے، یا کچھ سازش ہو رہی ہے؟ یہ ذرا بتائیں۔ دیکھیں سر، 27 لوگ ایک طرف ہیں جو اس وقت میڈیا رپورٹ ہیں کہ یار وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں استعفے دے دینے چاہیے کیونکہ عمران خان جیل میں ہے اور ہم کوئی اچھی سنسیئر ایفرٹ نہیں کر سکے عمران خان کے لیے۔ ہاں جی بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بیسیکلی کلینزنگ کا پروسیس ہے۔ یہ سیٹرن نے ریٹروگریڈ ہو کے
جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے اس کو جگا دینا ہے، پرسنل کو اپنی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ چیلنج کرے گا وہ ایگزسٹنگ سٹرکچر کو، پہلی بات ساری رجیم کو چیلنج ہوگا، وہ بے شک آپ کی سرکاری دفاتر میں ہو، وہ آپ کی گورنمنٹ میں ہو، وہ آپ کی عدلیہ میں ہو، وہ آپ کی کسی پارٹی میں ہو، یہ اصل میں آپ کی نظر پارٹی پہ ہے صرف، اس لیے آپ کو یہ رجیم چینج ادھر نظر آ رہی، ورنہ یہ ہر طرف ہونی ہے۔ یہ بیسیکلی چیلنج کرنا ہے انہوں نے ایگزسٹنگ سٹرکچر کو، یہ جو لوگ 27 آپ کہہ رہے ہیں یہ سٹرکچر جو چل رہا ہے اس ٹائم اس کو چیلنج کر رہے ہیں بیسیکلی، اور انہوں نے سٹیٹس کو ڈسپرس کرنا ہے۔ سٹیٹس کو کی یہ موت ہے، یہ جو مہینے ہے نا 15 اکتوبر تک سٹیٹس کو کی موت ہے سمجھ لیں، یہ سب چیلنج کریں گے سٹیٹس کو ایسی کی تیسی پھیر دیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدائی ایک سسٹم آ گیا ہے، یہ وہ وقت آ گیا ہے جس کے تحت یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ چلیں سیٹرن کی ریٹروگریشن پہ یہ سب اندیے کیوں دینے لگے؟ کیونکہ سیٹرن نے اب جب ریٹروگریٹ ہونا ہے اس میں کچھ فیچرز ہیں جس میں آپ نے جیسے کہتے ہیں کہ سٹیٹس کو چیلنج کرنا ہے، ایگزسٹنگ اپنی جو رجیم ہوگی اس کو چیلنج کریں گے، وہ پارٹی ہو، وہ ملک ہو، وہ ادارہ ہو، وہ جو مرضی ہو۔ اچھا اسی طریقے سے بہت زیادہ اچھا پولیٹیکل جو سینس ہے وہ پرویل کرے گی، بڑے سینسیبل ہو جائیں گے یہ پولیٹیکل ساری کلاس، وہ صرف پی ٹی آئی نہیں باقی بھی۔ اس کے بعد جو ان کی اس ٹائم پہ جو پرسنل رسپانسبلٹیز ہیں اس کا احساس جاگ جائے گا اچانک پوری قوم کو، آپ کو ہر بندہ بڑی ارسطو یا سقراط کی طرح باتیں کرتا ملے گا، اس کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی جاگ جائے گی، لیکن یہ جاگے گی صرف 15 اکتوبر تک۔ اب یہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ونڈو اوپن ہوئی ہے، جو موومنٹ آئی ہے، اس کے اندر اب میں بتاتا ہوں کہ پریڈکشنز ہوتی کیسے ہیں۔ مجھے اب پتا چل گیا کہ سیٹرن ریٹروگریٹ ہے، سٹیٹس کو چیلنج ہوگی، ایگزسٹنگ اس کو چیلنج ہوگا، تو اب اس بات پہ کوئی بہام نہیں ہے کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، یا جو بھی ہے اب یہی لوگ ٹیک اوور کریں گے پی ٹی آئی کو، جو آپ کو اس کے اچھی بات کرتے مل رہے ہیں، کہ جو جینوئن بات کہ بھئی عمران خان ایسی ضمانتوں کے لیے صرف اندر پڑا ہے، اب تو کوئی بڑے کیس بھی نہیں، اب ایک عدت اپنی بیگم اپنا ہی کیس اور اسی پہ ہی، اور کوئی اس کا اچانک ہمدرد جاگ اٹھا، کبھی تیریان کبھی اس کا شوہر اچھا بھلا کہے کہ جی میری طرف سے وہ بڑی نیک پاک بی بی ہے، بعد میں آج نئی ویڈیو دے دی، تو یہ ساری کہانیاں بیسیکلی، تو واقعی میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ ان کی اپنی نیگلیجنس ہے، یہ انکیپیبلٹی ہے، عمران خان کیوں اندر ہے؟ تو وہ جو لوگ ہیں وہ بالکل کوئی سازش نہیں ہو رہی، اور نہ ہی وہ اس ٹائم وقت ہی ایسا آ گیا کہ انہوں نے چیلنج کرنا ہی تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ چیلنج جو آپ کو پی ٹی آئی میں نظر آ رہا ہے، یہ آپ نون لیگ میں بھی دیکھیں گے، پیپلز پارٹی میں بھی سٹیٹس کو چیلنج ہوگی، پیپلز پارٹی پہ بھی نظر رکھیں، اندر ہی اندر باتیں نکلیں گی، نکالیں تو صحیح آپ لوگ۔ دوسرا آپ کے اداروں میں بھی نکلیں گی، ادارے اس ٹائم زیادہ انڈر تھریٹ ہو سکتے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ پریشر کھڑے ہو سکتے ہیں، اداروں کے اندر پریشر بننے لگ جائے، ان کی سٹیٹس کو جو ان کی آپ کی ایف بی آر ہے، آپ کا عدلیہ ہے، آپ کا جو بھی محکمہ ہے، جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں، اور وہ مقدس ادارے بھی اس میں شامل ہیں، سب کے سب جو ادارے ہیں، جو خانہ کعبہ آب زمزم سے دھلے ادارے، اور خانہ کعبہ کے مجاہد ادارے، حرم کے دفاع والے ادارے، تو وہ سارے بھی اس میں شامل ہیں۔ سٹیٹس کو چیلنج ہونی ہے اب ہر جگہ، ہر اس میں سینس آف رسپانسبلٹی نے پرویل کرنا ہے، ہر انسان انڈیویجول لیول پہ رسپانسبل ہونے کی کوشش کرے گا، یہ بھی چانسز ہوں گے۔ اسی طریقے سے اٹینشن ہو جائے گی ایکویلٹی پہ، سوشل جسٹس پہ، ہیومن رائٹس پہ، اس پہ لوگ بات کرنے لگیں گے۔ ویسے سوری ٹو سے ابھی کوئی بھی ایک بندہ میں نے نہیں دیکھا جس نے اللہ تعالیٰ کی یا خدا کی یا دین اسلام کی بات کی ہو، یہ ملک حالانکہ لیا انہوں نے اسی چکر بازی میں تھا کلمے کے نام پہ، لیکن مجال ہے کہ کسی ایک بندے نے بھی بات کی ہو کہ ہمارا مسئلہ قرآن سے دوری ہے، ہمارا مسئلہ
ایسے قوانین پہ عمل کرنا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے منافی ہیں. بل بورڈ پہ ننگی عورتیں لگی ہوئی ہیں, اسلامی جمہوریہ ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. کہاں اس ملک میں اس دین میں نظر کے پردے کا حکم ہے. اور یہ بھی بتا دوں, کئی لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں عموماً کہ جی میرے جی موکل چلے گئے, کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے جی گائیڈ کریں کہ روحانیت میں کوئی مرتبہ چاہیے, کوئی آگے بڑھوں. تو سر اس کا بنیادی نظر کا پردہ میں لذت عبادت چھپا دی گئی ہے. اس لیے جس دن آپ سے نظر کی غلطی ہوتی ہے اسی دن آپ سے عبادت کی لذت چھوٹ جاتی ہے. تو یہ ذرا مسلمانوں کو پتا ہو. باقی اب جو آپ کی یہ بات ہے کہ جو ٹائم تو وہی ہے جو میں نے کہا تھا کہ اب بنے گا, جس میں انریسٹ ہے, جس میں یہ ساری چیزیں تھی. میں نے کہا کہ یہ حکومت 10 جولائی تک جائے تو ہمارے خلاف ہے. اگر 10 جولائی کے بعد گئی کبھی تو یہ رجیم چینج ہوگی, یہ رجیم چینج کے نتیجے میں ہوگی. تو بیسیکلی یہ جو 27 افراد ہیں, یہ جو 27 افراد ہیں, یہ بیسیکلی نیو رجیم کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. نئی رجیم کون سی ہے؟ مغرب ہے, مشرق نہیں ہے. مطلب 5 نومبر کو آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ میں اگر چینج ہوگا تو یہاں بھی چینج ہوگا. اکتوبر نومبر بیسٹ ٹائم ہے رجیم چینج کے لیے. دیکھیں امریکہ کی اپنی بیچاری بری حالت ہے, اس کو چھوڑ دیں. اب ہمارا اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اب قدرت کے جو سیارے ہیں یہ 15 اکتوبر تک آپ کے یہاں بہترین میں وہ جیسے کہتے ہیں میدان سجا چکے ہوں گے. اس دفعہ امریکن الیکشن سے پہلے ہی ہماری کہانی بدلی ہوگی. اسامہ بھائی, عمران خان نومبر سے پہلے رہائی ہو سکتی ہے عمران خان کی, کچھ چانسز ہیں ایسی؟ ہاں نومبر نہیں, 14-15 اگست کے بعد چانسز ہائی ہو جائیں گے. اسٹرالوجر جو ہے نا وہ پریڈکشن دیتا ہے, انرجی سارا ذائچہ دیکھتا ہے. ناظرین ایک بات کو نا ذہن میں رکھا کریں کہ رات کو اگر حکومت ایک نیا کیس بنا دے, صبح نیا بنا دے, اتنے اسٹرالوجر دسو کی کرے, کیڑی انرجی پڑے تو کیڑا ذائچہ پڑے. مطلب ذائچہ آپ نے, ہاں آپ ان سین چیزوں کو آپ پرڈکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. اور یہ آپ کو بتایا بھی ہے بڑی دفعہ اسامہ صاحب نے بتایا کہ یار یہ گلچ آ سکتا ہے, یہ ہرڈل آ سکتی ہے, بڑی دفعہ بتایا. ہم آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا ہوا نہیں. وہ بھائی اگر حکومت نئی چالیں چلنا شروع ہو جائے, اسے 280 کی پٹھے لٹک جائیے پھر. اچھا اس کے لیے کسی دن ایک پروگرام کرتے ہیں, یہاں چارٹ بنائیں گے اور اس چارٹ سے میں ان کو فیچرز دوں گا. وہ ایک پروگرام ہم بے شک لائیو کر لیتے ہیں کسی دن, اچھا ہو جائے گا. آپ بلکہ آئے نا ادھر ٹھنڈی ہواؤں میں, تو اوپر کہیں چل کے لائیو پروگرام کرتے ہیں. بلکہ ادھر کے گرد و نواح کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں, وجہ سے شو نہیں ہوا کرتے تھے, آگے آڈینس لائیو بھی بیٹھی ہو اور ادھر بھی ہو. اس میں ہم ویسے ہی ایک طریقے سے دکھا دیں گے کہ بھائی یہ اس طریقے سے پریڈکشنز ہوتی ہیں. اب آپ اس پہ جو ہے نا آپ اپنی علمی مہارت کا وہ کر دیں. ہے تو یہ میتھ ہی, جب ہم نے فارمولا سکھا دیا تو یہ خود سائنسدان بن جائے نا. یہ کون سا کوئی غیبی علم ہے یا یہ کوئی وہ جناتی علم ہے, وجہ سے لوگوں نے فلمی لوگوں نے ان کی عادتیں خراب کر دی ہیں. ہاں جی دسو نہ دسو فلانا دسو بس ٹھیک ہے, ہاں ہو جائے گا. وہ سمجھتے ہیں, وہ اتنی جلدی بولتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے بھائی کہ آپ لوگوں کے یہ بھی سیٹل رول ہے, کچھ سیٹل رول ہے. اب جس کو ٹیڈی بکری دکھا دو وہ کہے گا سات دے گی. کون سا مسئلہ ہے, ٹیڈی بکری پتہ چل گئی بس, آگے سارا کچھ پتہ چل گیا. کھانا خوراک, کیونکہ اس نے بکری پالی ہے. جس کو جو آپ کے دانت, آپ کی آنکھیں, آپ کے چہرے, آپ کی جو بیسیکلی نام, اس کے خواص, وہ ایک ہی, اس میں کوئی زیادہ اتنی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی سے ہی جو چل رہا ہوتا ہے ٹرینڈ, اسی کے اس دن. ایک تو ایک اور بڑی بات بتا دوں, یہ کئی بار لوگوں کا بھی گلہ ہوتا ہے جی ہماری اپوائنٹمنٹ مس ہوتی ہے, پھر بڑی لیٹ آئی. وہ ہوتا یہ ہے کہ بھائی ایک دن میں چھانٹ کے سیم لوگ آتے ہیں, سیم چارٹ آتا ہے ایک دن میں. کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی ڈیفرنٹ چارٹ آ جائے. چھانٹ کے لوگ, اپوائنٹمنٹ جس کو دی ہے وہ نہیں آیا, پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, وہ آیا, لیکن وہ سیم چارٹ تھا. مطلب جوپیٹر فرسٹ ہاؤس والے آ رہے ہیں وہی آ رہے ہیں, راہل مون والے کٹھے آ رہے ہیں وہی آ رہے ہیں, سیٹرن مون کٹھا آ رہا ہے وہی آ رہے ہیں. مطلب موسٹلی میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ اس وجہ سے ہیلپ لیس ہے ہم اس میں. اب بلکہ خیر ایپ لانچ کر رہے ہیں, اسی لیے ہفتے 10 دن تک انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آ جائے گی.
مزید ان کو اسٹرالوجیکل جو کورسز ہیں اس طرح کی چیزیں ہم اس میں کریں گے. تو بہرحال ان کو سمجھائیں گے, پھر یہ آپ کو ہمیں کلیئر نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ پھر ماشاءاللہ خود سیانے ہو جائیں گے کہ اب دیکھیں ویدر فورکاسٹ تھی, بارش کی نہیں ہوئی تو اب ان کو ہم نے پکڑ لیا. بھائی بادل بھی بنے, موسم بھی بنا, کئی اور فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی لمحے ہوتے ہیں جب آپ فریش ہوتے ہیں, آپ بہت زبردست ہوتے ہیں, ہوتا پھر بھی آپ کی پریڈکشنز بھی کرنا نہ کرنا کہیں نہ کہیں نظام خدا میں جڑا ہوا, آپ کی اتنی بدماشی نہیں ہو سکتی. اچھا میں اپنے ہی بچوں کا چارٹ روز نہیں پڑھ سکتا, یا میں چاہوں آج کٹھے دیکھ لوں سب کے, نہیں, اتفاقاً ہوگا اس کا بھی اسی دن دیکھا جائے گا, ایسی رینڈم خیال آ جائے گا, اس سے پہلے نہیں آئے گا. یہ تو گھر کی بات بتا رہا ہوں میں, باہر کی مطلب مثال کے طور پہ آپ دوست ہیں میرے, سالوں سے ساتھ ہوں گے, نہیں ہوگا, کسی دن اچانک آپ کا چارٹ کھلے گا, لیکن اس دن جس دن آپ کا کھلے گا اس دن سیم لوگ ہوں گے چارٹ والے. تو اس لیے یہ بابوں کی بڑی پریکٹس ہوئی ہے, ان کو یہ سارے ٹوٹ کے پتہ ہے کہ آج سعید تسین نالے ہی آنے نے نہ تو ان کا انہوں نے پہلے ٹریک رکھا ہوتا ہے. اسامہ صاحب پھر بتائیں عمران خان کا چارٹ کیا, وہ کیا پریڈکٹ کر رہا ہے, آپ دیکھا تو ہے نا. دیکھیں عمران خان کا 10 جولائی تک, اب آپ لوگ یہ دیکھیں نا کیا ایسٹرالوجی اتنا ہی کام کرتی ہے. جیسے کہ مارس اگر فرسٹ ہاؤس میں آ جائے تو اس کے فیچرز تھے, ہم نے بیان کیے, سب نے کہا جی اس نے محمود خان کو کھلی چھٹی ڈیل کی دے دی, ڈیل ہونے جا رہی ہے, عمران خان نے ڈیل کا کہہ دیا, اور میں نے کیا کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, وہ ریسٹرکٹیڈ اجازت ہوگی, مشروط دے گا, ایسے نہیں دے سکتا, اور ابھی تو وہ ذہنی حالت میں ہی نہیں ہے کہ دے, تو 10 تک تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا. 10 جولائی کے بعد عمران خان میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے, ابھی نہیں, 10 جولائی تک تو وہ فل طاقتور ہے ذہنی طور پہ ہر لحاظ سے. اسی طریقے سے جو 14 کی تاریخ دی تھی کہ 14-15 اگست کے بعد جوپیٹر اور مارس جو ابھی بھی گرو منگل یوگ لگنے والا ہے, یہ جولائی میں 12 جولائی کو لگنا ہے, اس کے کئی جو زوارق ہیں وہ بینیفیشری ہیں. جو گرو منگل یوگ لگے گا 12 جولائی کو, اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ کافی لوگ ہیں, لیکن یہی گرو منگل کی مہادشا اور انتردشا عمران خان کے چارٹ میں آئے گی سپتمبر میں. بس گرو منگل جب کٹھا ہوگا, لک کا سٹار انرجی کے سٹار کے ساتھ ملے گا, جب لک کا پلانٹ, ایکسپینشن کا پلانٹ, عوام, حکومت, سب جیسے کہتے ہیں گیان, نالج, خدا, دین, سب اسی میں ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے بیٹری لگا دی فل ہائی وولٹیج, تو پھر عمران خان کے بارے میں اسی لیے میں نے ہنس کے کہا تھا کہ جو بھی جھوٹ بولے ستمبر میں بولے وہ پورا ہو جائے گا. جس کو جو کہ عمران خان ہاتھی بن جائے گا, عمران خان کوئی بہت بڑی بلا بن جائے گا. سپتمبر میں عمران خان کے بارے میں جس کو جو پریڈکشن کرنی ہے دے دے, اس کی ٹھیک ہو جائے گی. جتنے فرشتے اتارنے ہوں, جنات اتارنے ہوں, غیبی باتیں کرنی ہوں, جس نے جو کرنا ہو وہ کرا لے, لیکن سپتمبر میں بیسیکلی کیونکہ 15 دن پہلے موومنٹ شروع ہو جائے گی, تو اس کا بیسیکلی امپیکٹ جو ہے ایک اور اس کا 14-15 تاریخ سے اگست سے شروع ہو جائے گا. تو یہ وہ ٹائم ہائی کی طرف جا رہا ہے آگے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو سنا ہوگا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر اسامہ صاحب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.